امریکہ اور ایرانی جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی میڈیا اور ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان طویل کشیدگی اور جنگ ختم کرنے کا یہ معاہدہ اب باقاعدہ نافذ العمل ہو چکا۔ ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ متن پر دونوں صدور نے دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں مجوزہ ملاقات دستخط کے لیے نہیں تھی اور اس ملاقات کے انعقاد کا حتمی فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ ایران اور امریکہ میں 19 جون کو مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج جنیوا جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طارد اور دیگر وزراء ساتھ ہوں گے۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی قیادت میں پاکستان کا سفارتی مشن سوئٹزرلینڈ پہنچ چکا۔ دفتر خارجہ کے حکام کے اہم تقریب کے انتظامات کریں گے۔ قطر، سعودیہ، مصر، ترکیہ کے نمائندے بھی موجود ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا باضابطہ طور پر متن جاری۔ اس اہم ترین مفاہمت کے تحت دونوں ممالک اور ان کے اتحادی لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری طور پر روک دیں گے۔ دونوں فریقین 60 دن کے اندر حتمی معاہدہ طے کرنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں گے، جس کی توثیق بعد میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ معاہدے کے تحت امریکہ دستخط کے فوری بعد ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا، جسے 30 دن میں مکمل کیا جائے گا، جبکہ حتمی معاہدے کے بعد 30 دن کے اندر امریکی افواج کو ایران کے قریب سے ہٹایا جائے گا۔ جواب میں ایران خلیج فارس سے خلیج عمان تک تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا اور بارودی سرنگوں کو ہٹایا جائے گا۔ اقتصادی محاذ پر امریکی محکمہ خزانہ فوری طور پر ایرانی تیل اور بینکنگ شعبے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گا۔ ایران کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے اور امریکہ یک طرفہ اور عالمی پابندیاں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے علاقائی منصوبے پر کام کرے گا۔ جوہری امور ایران نے عزم دہرایا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور IAEA کی نگرانی میں افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرے گا۔ حتمی معاہدے تک موجودہ صورتحال برقرار رہے گی، جس کے تحت ایران جوہری پروگرام محدود رکھے گا اور امریکہ نئی پابندیاں یا افواجیں تعینات نہیں کرے گا۔ عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام بنے گا۔ امریکی اہلکار نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات میڈیا کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکی، آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں گر گئیں۔ تہران حکومت نے ڈیل کا احترام نہ کیا تو دوبارہ بمباری کریں گے۔ یہ حملے ایران کے معاہدے پر آ جانے تک نہیں رکیں گے۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، تہران حکومت راضی ہے، جوہری ہتھیار بنائے گی نہ حاصل کرے گی۔ ایران سے افزودہ جوہری مواد نکالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ڈیل نہ ہوتی تو مہینوں بمباری جاری رہتی اور آبنائے ہرمز نہ کھلتی۔ جنگ جاری رکھ سکتا تھا، لیکن دنیا میں فساد بازاری نہیں چاہتا ہوں۔ ایران امریکہ معاہدے پر G7 ممالک بہت خوش ہے۔ ڈیل کے بدلے ایران کو کوئی رقم یا فنڈ فراہم نہیں کریں گے۔ ایران کو جنگ سے $2 ارب کا نقصان ہوا۔ ایران میں امریکہ سرمایہ کاری نہیں کر رہا، پڑوسی ایسا کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی فرانس میں پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ تاریخی معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے، بہترین ثالثی کے لیے پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو بے وقوف قرار دیا۔ نیتن یاہو سے لبنان کے معاملے پر اختلاف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو چاہیے کہ حزب اللہ سے بہتر برتاؤ کرے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر تحفظات اور گلگت بلتستان میں حکومت سازی، وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ بجٹ، سیاسی صورتحال، سندھ کے ترقیاتی منصوبوں اور مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے ایران امریکہ ڈیل میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے وفاق اور صوبوں کے درمیان باہمی تعاون کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔
कहा मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। ये मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानी दे और अशराफी अमरात हासिल करती रहे। खित्ते में अमन के बाद मस्बत मुआशी असरात अवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ से नून लीग की ख़वातीन अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कश्मीरी अवाम से धरने ख़त्म करने बामकसद मुज़ाकरात करने की अपील। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से नज़रियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहे। अवामी हकूक़ के लिए आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी और सीनियर पार्टी रहनुमाओं के इजलास का खिताब करते हुए कहा कि हमें भाईचारे और रवादारी की सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद अरादियत मिलना चाहिए। मैं चैलेंज देता रहा हूं कि इमरान खान को खड़ा कर ले मेरे हल्के में। आप भी चैलेंज देता हूं। और चाचा जी मैं कह रहा एमी मैं तेनू भी जानना मैं जब से मैं कहता रहा हूं ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ होएगा हो ਤੁਹਾਡਾ होएगा मैं कहना चैलेंज कर रहा। मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। आप सियासी तकरीर नहीं है, तुम आगे लड़ लो। आतिफ साहब बैठे प्लीज, तशरीफ रख ना नहीं आतिफ नहीं प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और पीटीआई रकन आतिफ खान आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। राना तनवीर हुसैन ने बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा कि तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है। ये लोग जो मर्जी करें कुछ नहीं होता। पीटीआई रकन आतिफ खान ने राना तनवीर को अदालत में घसीटने की धमकी दे दी। Stand before this August House today to present a rupees 3.56 trillion with no new taxes budget 2026-27 of the government of Sindh for the 13th time, including 11 consecutive budgets, an honor and responsibility that no other elected representative has ever been entrusted with. सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 3,562 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट पेश किया। तालीम के लिए 25.9 अरब, सेहत के लिए 17.4 अरब, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 6.3 अरब रुपये तजवीज़। ज़राई सुपर टैक्स इस्तिस्ना के हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपये कर दी गई। ज़राई सुपर टैक्स 10% से कम करके 8%। इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स पर लागू टैक्सेस में कमी। लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 121 अरब 60 करोड़ रुपये मुख्तस। आबपाशी मनसूबों के लिए 30 अरब 90 करोड़ रुपये की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 39.5 अरब रुपये रखे गए। तलाब मुतासिरीन के लिए 1 अरब 675 करोड़ डॉलर के आलमी फंड से मज़ीद 17 लाख घर बनाए जाएंगे। 18 अरब रुपये की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स तकसीम होंगे। माने ऐसे बजट को कि जिसमें पूरी शहरी सिंध की जो नुमाइंदगी है उसको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया है। प्री बजट होती हैं, दीगर चीजें होती हैं, सब कुछ बाईपास। भाई आपके पास मेजॉरिटी है, हम मानते हैं, मगर इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत है। भाई अगर ट्रेजरी बेंचेस हैं तो अपोजिशन की भी बेंचेस हैं। अपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। सिंध असम्बली बजट इजलास में अपोजिशन के एहतजाज प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने कहा कि बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसे बजट का क्या फ़ायदा जिसमें किसी की नुमाइंदगी ना हो। आप जमहूरी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, अगर यही रवैया रखना है तो
حکومت چلاتے رہیں. اپوزیشن نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا. وفاق کی طرز پر بلوچستان میں تنخواہوں اور پنشنز میں 7% اضافہ. وزیر خزانہ شریف نوشروانی نے بلوچستان کے 1099 ارب روپے کا آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا. بلوچستان کی کل آمدن کا تخمینہ 1134 ارب روپے سے زائد لگایا. تعلیم کے لیے 157 ارب 28 کروڑ، صحت کے لیے 73 ارب 99 کروڑ، امن و امان کے لیے 107 ارب 92 کروڑ روپے رکھے. فارن فنڈڈ ایجنٹس پر 65 ارب 34 کروڑ روپے کی تجویز. بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے لیے 1.5 ارب روپے بڑھا دیے. شہید بے نظیر بھٹو اسکالرشپ کے لیے 54 ملین روپے مختص. جائیداد کی منتقلی پر عائد کیپٹل ویلیو ٹیکس اور اسٹامپ ڈیوٹی 2% سے کم کر کے 1%. کھیل اور تفریحی سرگرمی کے لیے 8 ارب 54 کروڑ روپے مختص. وفاقی ترقیاتی منصوبے کے لیے 44 ارب 56 کروڑ. صوبائی PSDP کا حجم 206 ارب 61 کروڑ روپے رکھا گیا. خیبر پختونخوا کا 19 جون کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بانی پیٹھے سے ملاقات کے بعد آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھی. 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے میں قانونی سقم آڑیا کیا. پارٹی نے صوبے کے مفاد میں وزیر اعلیٰ کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی. پیٹرول 225 روپے لیٹر، 150 روپے کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے. امیر جماعت اسلامی کا 19 جون کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایران امریکہ معاہدے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں. پیٹرول 10 یا 20 روپے سستا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان عوام کو فوری ریلیف دے. چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے 9 سالہ بچوں کی ہلاکت کا معاملہ. معصوم ہانیہ احمد کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. بچی کے جسم پر 11 نشان پائے گئے. گولیاں لگنے سے دل، جگر، پھیپھڑے، سینہ متاثر ہوئے. تمام زخموں کے نشانات کافی گہرے تھے. بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ کے گھر مشکوک سرگرمیاں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کمیٹی کے رکن. مہران کے گھر چھاپہ. 1 عدد ڈرون، 12 بور کی گن، گولیاں اور پسٹل برآمد. اسلام آباد پولیس سے چھینا گیا ہیلمٹ اور مشکوک سامان برآمد. خواجہ مہران کی مواصلاتی نظام اور ملکی اثاثوں پر حملے کی دھمکی کی ویڈیو وائرل.